السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا
يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. برکت والا مہینہ آ گیا، برکت والا مہینہ آ گیا، برکت والا مہینہ برکت والا مہینہ آ گیا، آ گیا دیکھو مہینہ آ گیا، برکت والا مہینہ آ گیا۔ جس نے ماہ رمضان دے روزے رکھے، جس نے ماہ رمضان دے روزے رکھے، اس دا ساحل تے سفینہ آ گیا، برکت والا مہینہ آ گیا، برکت والا مہینہ آ گیا۔ اس مہینے رب دی رحمت برس دیے، اس مہینے رب دی رحمت برس دیے، سانو منگن دا کرینہ آ گیا، سانو منگن دا کرینہ آ گیا، برکت والا مہینہ آ گیا، آ گیا دیکھو مہینہ آ گیا۔ ویکھ کے سوہنے دے روزے دارانوں، ویکھ کے سوہنے دے روزے دارانوں، تپ دے دوزخ نوں پسینہ آ گیا، برکت والا مہینہ آ گیا، آ گیا دیکھو مہینہ آ گیا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ تمام قسم کی حمد و ثنا، تعریفات، تمجیدات، کبریائی، بڑائی، یکتائی اور شہنشاہی اس ایک اللہ رب العالمین کے واسطے جو ساری کائنات کا خالق بھی ہے، مالک بھی ہے، داتا بھی ہے، مشکل کشا بھی ہے، حاجت روا بھی ہے، ساری کائنات کی بگڑی کو بنانے والا بھی ہے۔
درود و سلام آقائے دو جہاں امام الاولین امام الآخرین سیدنا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ قابل صد احترام واجب الاحترام بزرگوں بھائیوں اور عزیز ساتھیوں، آپ لوگ بڑے ہی خوش نصیب انسان ہیں کہ کائنات کے پروردگار نے ایک مرتبہ پھر آپ کو رمضان المبارک کا یہ مہینہ عطا فرمایا ہے۔ رمضان المبارک کا مہینہ جس شخص کو نصیب ہو گیا وہ بڑا ہی قسمت والا انسان ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے ایک بار پھر یہ مہلت عطا کی کہ میرے بندے میں تجھے ایک اور موقع دیتا ہوں، مجھے منا کے راضی کر کے آجا مجھ سے جنت لے لے۔ تو یہ رب کا اپنے بندے پر انعام ہے، یہ اللہ کا اپنے بندے پر احسان ہے۔ رمضان جس بندے کو مل گیا اس بندے سے بڑھ کر خوش قسمت انسان کوئی نہیں۔ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کے پاس دو شخص آئے، انہوں نے عین وقت دونوں نے اسلام کو قبول کیا۔ ایک جو بھائی تھا وہ بڑا عبادت میں آگے، نیکی میں آگے، صدقات و خیرات میں آگے، بڑی عبادت کرتا، آخرکار شہید ہو گیا، دنیا سے رخصت ہو گیا، شہید ہو گیا، جام شہادت نوش کر گیا، اپنی گردن کو کٹوا گیا، اللہ کے راستے میں اپنا لہو بہا گیا، قربان ہو گیا، اللہ کی عزت کے لیے قربان ہو گیا، شہید ہو گیا۔ اب وہ جو دوسرا شخص تھا وہ پورا 1 سال تک زندہ رہا اور وہ عبادت میں اس سے کم تھا۔ وہ جو شہید ہو گیا وہ بڑی عبادت کیا کرتا، شہید ہو گیا، چلا گیا دنیا سے۔ اب یہ جو شخص ہے یہ عبادت میں کم ہے، 1 سال کے بعد تبھی موت آئی اور دنیا سے چل دیا، شہید نہیں ہوا۔ حضرت طلحہ فرماتے ہیں دونوں دنیا سے چلے گئے، میں نے خواب کے اندر دیکھا کہ یہ جو شخص نیکیوں میں کم تھا، جو شہید بھی نہیں ہوا تھا اور 1 سال بعد دنیا سے گیا، میں نے دیکھا کہ وہ اس شہید سے پہلے جنت میں جا رہا ہے۔ میں نے اپنے خواب کے تذکرہ نبی علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا، آقا خواب دیکھے، بڑا عجیب خواب ہے، وہ نیکیوں میں آگے، وہ شہید ہونے والا، 1 سال پہلے دنیا سے جانے والا، اور میں نے دیکھا ہے کہ یہ بعد میں 1 سال بعد تبھی موت فوت ہوا اور دنیا سے گیا اور جنت میں پہلے جا رہے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، آپ فرماتے ہیں بات یہ ہے 1 سال تو یہ دنیا میں رہا، اللہ نے اس 1 سال میں اس کو ماہ رمضان عطا کیا، اس نے رمضان کے مہینے کو پانے کے بعد روزے رکھے، اپنے رب کو راضی کیا، اور یہ مہینہ رمضان کا پانے کے بعد اس شہید سے اتنا آگے چلا گیا کہ جتنا زمین و آسمان تلک کا فاصلہ ہے، اس فاصلے کے برابر یہ رمضان پانے والا پہلے جنت میں جائے گا، شہید ہونے والا بعد میں جنت میں جائے گا۔ سبحان اللہ۔ تو آپ کو میں مبارکباد پیش کروں، میں آپ کی قسمت میں ناز کروں، میں آپ کو جو ہے وہ مبارکباد پیش کروں۔ اللہ تعالیٰ نے دیکھو نا یارو، ایسے بھی تو کچھ لوگ تھے جو پچھلے رمضان میں موجود تھے، آج نظر نہیں آتے۔ معنی یہ ہوا کہ ان کو یہ رمضان کا تحفہ زندگی میں دوبارہ نہ مل سکا، آئندہ جب رمضان آئے گا معلوم کوئی نہیں کہ تب ہمیں ملے گا کہ نہیں ملے گا۔ ابھی وقت ہے، یہ بہت بڑا اللہ کا انعام ہے، بہت بڑا اللہ کا احسان ہے۔ حضرات گرامی قدر
قرآن پاک کے اندر کائنات کے پروردگار نے اعلان فرما دیا، کائنات کا شہنشاہ کہتے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے ایمان والو تمہارے اوپر روزے فرض قرار دے دیے گئے ہیں، صرف تمہارے اوپر روزے فرض نہیں ہوئے، تم سے پہلے لوگوں پر بھی اللہ نے یہی فرائض ان پر بھی لاگو کیے، ان پر بھی روزے فرض تھے۔ اور کس لیے روزہ رکھنا ہے تو کس لیے رکھنا ہے؟ کائنات کے پروردگار نے رمضان کا مقصد بیان کیے، اللہ نے روزے کا مقصد بیان کیے۔ کائنات کا پروردگار کہتے ہیں لعلکم تتقون، روزے کا مقصد یہ ہے تاکہ تمہارے دلوں میں میرا خوف آ جائے، تمہارے دل کے اندر اللہ کا ڈر آ جائے۔ اور کچھ لوگ تو عجیب انداز ہے، روزہ رکھنے کے بعد بھی وہی مسائل وہی انداز باقی رہتے ہیں۔ آپ مجھے یہ بتائیے، روزہ رکھنے کے بعد اپنی اہلیہ اپنی بیوی کے پاس جانا تو منع ہے، اور ٹی وی پر بیٹھ کر کے دوسروں کی اور بہنوں بیٹیوں کو دیکھنا کہاں سے جائز ہو گیا؟ ٹی وی چلا کر کے ٹیلی ویژن پر روزہ رکھنے کے بعد یہ ٹیلی ویژن دیکھنا کب سے جائز ہو گیا؟ معزز سامعین، اور یہ جو دین کے ٹھیکیدار بنے پھرتے ہیں، 11 مہینے اسی ٹیلی ویژن پر یہی لوگ گانا بجانا کرتے ہیں، اور گندی فلمیں اور ڈراموں میں آنے والے یہی اداکار جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو یہ دین کی دعوت دینے لگ جاتے ہیں کہ یتیم ہو گیا ہے، دین اتنا یتیم ہو گیا، اتنا لاوارث ہو گیا ہے کہ جس کو بیان کرنے والا کوئی باقی نہیں بچا۔ میں یہ نہیں کہتا تم دین کی بات نہ کرو، دین کی بات کرنا چاہتے ہو تو پہلے رب سے توبہ کرو کہ اللہ اب اس زبان سے تیرے نبی کی باتیں ہوں گی، کبھی گانا نہیں گایا جائے گا، اب اس زبان سے توحید کی باتیں ہوں گی تو کبھی ڈراموں اور فلموں کے اندر یہ جسم نہیں آئے گا۔ آئیے حضرات گرامی قدر، روزے کا مقصد یہ ہے، نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، آپ فرماتے ہیں من لم یدع قول الزور والعمل بہ، جو انسان بےہودہ گفتگو سے نہیں بچتا، جو انسان بےہودہ اعمال سے نہیں بچتا، فلیس للہ حاجت فی ان یدع طعامہ و شرابہ، اللہ کو کوئی ضرورت نہیں ہے بھوکا اور پیاسا رکھنے کی، اللہ کو کوئی ضرورت نہیں ہے تم سارا دن بھوکے اور پیاسے رہو، لیکن تمہاری آنکھ اسی طرح بغاوتیں کرتی رہے، بھوکے اور پیاسے تو تم رہو، تمہارے دل کے اندر اللہ کا ڈر اور خوف نہ آئے، بھوکے اور پیاسے رہنے کے بعد بھی اسی طرح ناپ تول میں کمی کرتے رہو، اس روزے کا کوئی فائدہ کوئی نہیں ہے۔ بھوکا اور پیاسا رہنے کے بعد بھی آپ کی زبان سے اسی طرح وعدہ خلافی اور گالی گلوچ چلتی رہے، اللہ کو ایسے روزے کا کوئی جو ہے وہ اللہ اس روزے کو قبول نہیں کرتا۔ اللہ تو یہ چاہتا ہے کہ تم روزہ رکھو، تمہارے معدے کا بھی روزہ ہو، تمہاری آنکھ کا بھی روزہ ہو، تمہاری زبان کا بھی روزہ ہو، تمہارے ہاتھ کا بھی روزہ ہو۔ اور آئیے حضرات گرامی قدر، روزہ اس بات کی ہمیں دعوت دیتا ہے، مشق کرواتا ہے کہ ہم نے اپنی زبان سے گالی گلوچ نہیں کرنا، ہم نے پرامن طریقے سے زندگی کو گزارنا ہے۔ کیا روزہ اس بات کی ہمیں مشق دیتا ہے؟ روزہ رکھنے کے بعد، رمضان کے گزر جانے کے بعد کیا اسلام ہمیں پھر یہ دعوت دیتا ہے کہ پھر ہم اسی طرح اپنے معاملات کو کرتے چلے جائیں؟ جیسے رمضانی مسلمان ہوتے ہیں، کچھ لوگ رمضانی مسلمان ہوتے ہیں، میرے بابا جان، میرے فادر اللہ، وہ مجھے پرسوں چوتھ فون پر بات ہونے لگی تو مجھے اپنے دوست کا ایک واقعہ سنا رہے، ان کا دوست وہ یورپ میں رہتے ہیں، تو ان کے پاس ایک گورا آیا، آ کر کے پوچھتا ہے یہ جو تم نے روزہ رکھا ہوا ہے اس کا کیا مقصد ہے؟ یہ تمہارے رمضان کا، یہ روزوں کا، یہ بھوکا پیاسا جو تم رہتے ہو یہ کس وجہ سے رہتے ہو؟ اس رمضان کا معنی اور مقصد کیا ہے؟ تو اب اس کو دین سمجھا رہا ہے، کہنے لگا رمضان کے اندر
ہم ناپ تول میں کمی نہیں کرتے، رمضان کے اندر روزہ رکھ کے ہم جھوٹ نہیں بولتے، رمضان کے اندر روزہ رکھنے کے بعد ہم گالی اور گلوچ نہیں کرتے، رمضان میں روزہ رکھنے کے بعد ہم وعدہ خلافی نہیں کرتے۔ تو وہ گورا آگے سے جواب دیتا ہے، کہا یار تمہاری تو موجیں ہیں کہ تم ایک مہینے یہ کام نہیں کرتے اور باقی سارے 11 مہینے تم یہ کام کرتے ہو، یہ تو بڑا اچھا پیکیج ہے کہ تم صرف ایک مہینے رک جاؤ اور باقی سارا کا سارا 11 مہینے۔ حضرات گرامی قدر انداز ہمارا اسی طرح ہے۔ رب کعبہ کی قسم ہے، کائنات کا شہنشاہ کہتا ہے آؤ 11 مہینے تم نے گناہ کی غلطیاں کی ہے، 11 مہینے تو میرے دربار میں حاضر نہیں ہوا، 11 مہینے تو نے گناہ کیے، تو نے شیطان کے کہنے پر چلتا رہا، آج دیکھ میں نے شیطان کو جکڑ دیا ہے، میں نے جہنم کے دروازوں کو بند کر دیا ہے، میں نے جنت کے دروازوں کو کھول دیا ہے، میری رحمت جوش کے اندر ہے۔ آ رمضان المبارک کے مہینہ میں آ کر روزے رکھ لے، رمضان میں آ کر کے مجھے راضی کر لے، مجھے منا لے۔ روزے رکھنا تیرا کام ہے، تیری زندگی کے سارے گناہوں کو معاف کر دینا رب رحمان کا کام ہے۔ اور آؤ یہ تمہیداً گفتگو میں نے آپ کے سامنے رکھی، اب میرا دل چاہتا ہے میں رمضان المبارک کی خصوصیات آپ کے سامنے رکھوں۔ رمضان المبارک کی 14 سے 15 خصوصیات میرا دل چاہتا ہے میں آپ کے سامنے رکھوں، اور میرا دل یہ چاہے گا کہ میں آپ کے سامنے صرف احادیث نبی علیہ السلام کی پڑھوں۔ حدیث سن کے لطف آئے نا کہ تھوڑا جا تسی میرے نال بولنا ہے تاکہ تانوں پتہ چلے کہ فروغی صاحب بول دے کی میں پہنے، ٹھیک ہے؟ آج سارا امتحان میرے تھے ہیں تے تسی جائزہ لے رہے ہو، سبحان اللہ، تے تسی میرے نال نال چل رہے۔ حضرات گرامی قدر رمضان المبارک کا پہلا فائدہ، پہلی خصوصیات نبی علیہ السلام نے ارشاد فرما دیا۔ آپ علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں رمضان المبارک کے اندر ہوتا کیا ہے؟ آپ نے فرمایا ان للہ تعالی عند کل فطر عتقاء من النار وذالک فی کل لیلۃ۔ آپ علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جب بندہ روزہ رکھتا ہے، روزہ رکھنے کے بعد جب افطاری کا وقت ہوتا ہے، آپ علیہ السلام فرماتے ہیں افطاری کے وقت کے اندر کائنات کا پروردگار لوگوں کی گردنوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے۔ آپ کے دن کے اندر ایک وقت آتے افطاری کا، میرے سہنے نبی نے ارشاد فرمایا اس افطاری کے وقت اللہ لوگوں کی گردنوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے۔ آؤ یارو افطاری کے وقت کھانے اور پینے کی چیزوں کو اہتمام کرنے میں وقت ضائع نہ کر دیا کرو۔ افطاری کے وقت آ کر کے رب کے سامنے رو کر کے، رب کے سامنے التجا کر کے، رب کے سامنے آنسو بہا کر کے دعا کیا کرو، اے اللہ اگر میرا کوئی عزیز، اے اللہ اگر میرا کوئی پیارا، اے اللہ اگر میرا کوئی رشتہ دار، اے اللہ اگر میرا کوئی یار اور دوست، اے اللہ جہنم کے اندر پکڑا گیا ہے، اے اللہ اس انسان کی گردن کو جہنم سے آزاد کر دے، اے اللہ ہم سب کی گردنوں کو جہنم سے آزادی دلا دے۔ اے اللہ کائنات کے سہنے نبی نے ارشاد فرما دیا کتنا بڑا پیکیج ہے، کتنی بڑی خصوصیت ہے۔ ہم سارا سال یہ دعا کرتے ہیں اے اللہ ہمیں جہنم کے عذاب سے محفوظ فرما، لیکن اب خود کائنات کا پروردگار اعلان کر کے کہتے کہ میں جہنمیوں کو آزاد کرتا ہوں افطاری کے وقت کے اندر۔ اور دوسری روایت کے اندر میرے نبی نے ارشاد فرمایا، آپ فرماتے ہیں فی کل یوم و لیلہ، صرف افطاری کے وقت لوگوں کی گردنوں کو اللہ جہنم سے آزاد نہیں کرتا، بلکہ اللہ دن کو بھی لوگوں کی گردنوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے، رات کو بھی لوگوں کی گردنوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے۔ مطلب یہ دن رات سلسلہ جاری رہتا ہے۔
معنی یہ ہے کہ ایک لمحہ بھی ضائع کرنے والا نہیں ہے۔ حضرات گرامی قدر، اب آپ سنتے چلے جائیے نبی علیہ السلام کی دوسری حدیث، رمضان المبارک کی دوسری خصوصیت، آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اس رمضان المبارک کے اندر ایک رات ایسی موجود ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر رات ہے، جس رات کے اندر اللہ نے قرآن اپنا نازل کر دیا، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ۔ یہ وہ رات ہے جس رات کے اندر اللہ نے قرآن پاک کا نزول فرمایا۔ یہ رات تمام مہینوں کی سردار ہے، یہ تمام راتوں کی سردار ہے، ایک 1000 مہینے سے زیادہ، جو 1000 مہینوں سے زیادہ بہتر رات ہے وہ اس رمضان المبارک کے اندر پائی جاتی ہے۔ آئیے حضرات گرامی قدر، رمضان المبارک کی چوتھی خصوصیت آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، آپ فرماتے ہیں فَإِذَا جَاءَ رَمَضَانُ فَاعْتَمِرِي فَإِنَّ عُمْرَةً فِيهِ تَعْدِلُ حَجَّةً۔ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرما دیا جس انسان کو اللہ رمضان کا مہینہ عطا فرمائے اور اس رمضان کے مہینے میں جو انسان عمرہ کرتا ہے، اللہ اس انسان کو حج کرنے کا ثواب عطا فرما دیتے ہیں۔ رمضان میں جو شخص عمرہ کرتے اللہ اس کو حج کا ثواب عطا فرما۔ دعا کیجئے نا، بڑی مبارک گھڑیاں ہیں، اللہ ہم سب کو اسی رمضان بیت اللہ کی زیارت نصیب فرمائے۔ اللہ ہم سب کو حج بیت اللہ کی سعادت نصیب فرمائے۔ حضرات گرامی قدر، رمضان المبارک کی 5ویں خصوصیت آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، میرے نبی کی 5ویں حدیث سنیے، آپ نے ارشاد فرمایا من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبی۔ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرما دیا جو بندہ رمضان المبارک کے روزے رکھتا ہے ایمان کے ساتھ، عقیدے کے ساتھ، خالص نیت کے ساتھ، اللہ کی رضا کے لیے سارا دن بھوکا اور پیاسا رہتا ہے، یہ نہیں ہے روزہ رکھنے کے بعد لوگوں کو بتاتا پھرتے آج گرمی بڑی ہے، آج مجھے روزہ بڑا لگ رہا ہے، لوگوں کو بتاتا پھرتا ہے کہ آج میں نے روزہ رکھا ہے۔ نا بابا، روزہ رکھے رب کی رضا کے لیے، اللہ کو دکھانے کے لیے، کسی اور کو دکھانے کے لیے نہیں، اللہ کی رضا کے لیے جو بندہ روزہ رکھتے، میرے نبی نے ارشاد فرما دیا من صام رمضان ایمانا، جو ایمان کے ساتھ، عقیدے کے ساتھ رمضان المبارک کے روزوں کو رکھ لیتا ہے، کائنات کا پروردگار اس کی زندگی کے پچھلے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ کتنے فائدے ہو گئے بھئی؟ کتنی خصوصیات؟ 5 خصوصیات۔ چھٹی خصوصیت رمضان المبارک کی آپ علیہ السلام نے ارشاد فرما دیا، آپ فرماتے ہیں وَرَمَضَانُ إِلَى رَمَضَانِ مُكَفِّرَاتٌ لِمَا بَيْنَهُنْ۔ رمضان المبارک کے روزے رکھنے کے بعد اب بندہ گناہ کرتا رہے، غلطیاں کرتے رہے، بندہ ہے گناہ تو ہوتے ہیں، غلطیاں تو ہوتی ہیں، اب یہ گناہ کرنے کے بعد، غلطیاں کرنے کے بعد اللہ نے اس کو پھر رمضان کا مہینہ عطا کر دیا۔ 1 سال کے بعد پھر رمضان کا مہینہ آ گیا، اب اس نے رمضان کو پانے کے بعد روزے رکھے، قیام کیا، تلاوتیں کی ہے، صدقات و خیرات کیا، اپنے رب کو راضی کیا، رمضان المبارک کے مہینے کا حق ادا کر دیا۔ میرے نبی نے ارشاد فرماتے ہیں وَرَمَضَانُ إِلَى رَمَضَانِ، رمضان سے لے کر رمضان تک اس بندے نے جتنی غلطیاں اور کوتاہیاں کی ہوں گی، رمضان کو پانے کے بعد، رمضان کے روزے رکھنے کی وجہ سے اللہ سارے سال کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ سبحان نبی علیہ السلام کی 7ویں حدیث رمضان المبارک کی 7۔ میں نے اس موضوع کو اس طرح ترتیب دیا کہ آج بات اور کوئی کی ہی نہ جائے، صرف حضور کی باتیں ہوں۔ سبحان اللہ، صرف حضور کی حدیث آپ کو سنائی جائے۔ حضرات گرامی قدر، 7واں اس رمضان المبارک کی 7ویں خصوصیت کیا ہے؟ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جو بندہ رمضان المبارک کے روزے
روزے رکھتا ہے، اور روزہ رکھنے کا مقصد کیا ہے؟ دل کے اندر اللہ کا خوف، دل کے اندر اللہ کا ڈر، آنکھوں کے اندر آنسو، رب کی عبادت، رب کی رضا کے لیے نیت خالص ہو، اللہ کی رضا کے لیے روزے رکھ لیتا ہے۔ میرے نبی ارشاد فرماتے ہیں 70 سال کی مسافت تک، 70 سال کے سفر تک اس رمضان المبارک کے روزے رکھنے والے شخص کو اللہ 70 سال کی مسافت تک جہنم سے دور کر دیتا ہے۔ یہ بندہ جہنم سے 70 سال دور ہو جاتا ہے۔ 70 سال کی مسافت کہ بندہ چل کر کے 70 سال سفر کرے تو اتنا اللہ اس بندے کو روزہ رکھنے کی وجہ سے اس بندے سے جہنم کو دور کر دیتا ہے۔ رمضان المبارک کی 8ویں خصوصیت میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، روزے دار سارا دن روزہ رکھتا ہے، اب روزہ رکھنے کے بعد شام کے وقت اب اس کے منہ کے اندر ایک لعاب پیدا ہوتے، اس منہ کے اندر سے اس کے منہ سے جو ہوا آتی ہے وہ ہوا بدبودار بظاہر طور پر نظر آتی ہے، کوئی انسان قریب نہیں آتا، لیکن میرے نبی ارشاد فرماتے ہیں مجھے قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اس بندے کے منہ سے آنے والی ہوا اللہ کو اتنی پسند ہے، کائنات کا شہنشاہ کہتا ہے کہ جنت کی کستوری بھی اتنی خوشبودار نہیں ہے جتنی خوشبو روزے دار کے منہ سے آنے والی ہوا کی آتی ہے۔ اللہ کو کتنا پیارا ہے وہ بندہ جو اس کی رضا کے لیے سارا دن بھوکا اور پیاسا رہتا ہے۔ اور میں آخنا ماں بھی ہونا پیار نہیں کر دی جنہ پیار رب اپنے بندے نہ کر دے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آئیے حضرات گرامی قدر، 9ویں خصوصیت رمضان المبارک کی 9ویں خصوصیت سماعت کیجئے۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے ارشاد فرما دیا اب افطاری کا وقت آ گیا، افطاری کا وقت آ گیا۔ سارا سال یہ بندہ اپنے رب سے دعائیں کرتا رہتا ہے، التجائیں کرتا رہتا ہے، اپنے رب کو مناتا رہتا ہے، اپنے رب کے سامنے دعائیں رکھتا رہتا ہے، لیکن سنیے پیکج دیا کائنات کے پروردگار نے، کائنات کا پروردگار کہتا ہے اور میرا سوہنا نبی اعلان فرما دیجئے جب یہ میرا بندہ میری رضا کے لیے روزہ رکھتا ہے، اب آپ کفیت دیکھئے بندہ سارا دن بھوکا اور پیاسا رہتا ہے، افطاری کا وقت اب اس کے جسم کے اندر جان باقی نہیں رہتی، قوت باقی نہیں رہتی، بھوک اور پیاس کی شدت کی وجہ سے اب اس سے بولا بھی نہیں جاتا، اب اس سے چلا بھی نہیں جاتا، اب یہ اور کوئی کام کرتا بھی نہیں ہے۔ افطاری کا وقت قریب آتا ہے، میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے ارشاد فرما دیا اب یہ کے وقت روزے دار اپنے کپ کپاتے ہاتھوں کو اٹھا کر کے اپنے سوکھے ہوئے ہونٹوں کو ہلا کر کے اپنی سوکھی ہوئی آنکھوں میں آنسو لا کر کے اپنے رب کے سامنے دعا کرتے، اپنے رب کے سامنے التجا کرتے، اپنے رب کے سامنے ہاتھوں کو پھیلا دیتے۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماتے کائنات کا شہنشاہ کہتے اور میرا سونا نبی اعلان کر دیجئے مجھے اپنی جلال کی قسم ہے جب میرا بندہ افطاری کے وقت میرے سامنے ہاتھوں کو پھیلاتا ہے مجھے وہ اتنا پیارا لگتا ہے، مجھے وہ اتنا پیارا لگتا ہے کہ افطاری کا وقت ابھی ہوتا نہیں ہے، میں اپنے اس بندے کی دعاؤں کو پہلے قبول کر لیتا ہوں۔ سبحان اللہ، افطاری کے وقت جو دعا کی جائے اللہ اس دعا کو قبول کرتا ہے۔ آئیے معزز سامعین، رمضان المبارک کی 10ویں خصوصیت، اور آؤ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام کی حدیث سنیے۔ میں ہزاروں الفاظ بولوں وہ اثر پیدا نہیں کر سکتا جو اثر میرے نبی کی احادیث کے اندر ہیں۔ حضرات سب سے کامیاب خطبہ وہ ہے جس میں سب سے زیادہ حضور کی احادیث پڑھی جائیں، جس میں نبی علیہ السلام کی صرف باتیں ہوں، ادھر ادھر کا تذکرہ ہی کوئی نہ ہو۔ نبی علیہ السلام کی حدیث سنیں گے، آپ نے ارشاد فرمایا کل عمل ابن آدم یضاعف الحسنۃ
بعشر امثالها الى 700. آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، آپ فرماتے ہیں رمضان المبارک کے مہینہ کے اندر اللہ کی رحمت بڑی جوش کے اندر ہوتی ہے. انسان عمل کرتا ہے، عمل کا اجر کئی گنا تک بڑھا دیا جاتا ہے. اگر ایک نیکی کی جائے اللہ ایک نیکی کو 10 گنا بڑھا دیتا ہے، بڑھا کر اجر اور ثواب عطا کرتا ہے. اور ایک روایت کے مطابق اللہ 700 گنا اجر عطا کرتا ہے. سبحان اللہ، 700 گنا. رمضان سے پہلے نیکی کی 1 ثواب ہے، رمضان میں کیا اللہ نے 700 گنا اجر عطا کر دیا. آؤ نا یاروں پھر نیکیوں کی لوٹ مار ہے، نیکیوں کا موسم بہار ہے، نیکیوں کا پیکیج در پیکیج ہے. آئیے نا پھر آئیے 1 روپیہ صدقہ کیجئے، اللہ 700 گنا اجر عطا کرے گا. قرآن کا 1 حرف پڑھیے اللہ 700 گنا اجر عطا کرے گا. اور صرف 700 گنا نہیں ہے، یہ میرے رب کی رحمت ہے، وہ جس کو چاہے جتنا اجر عطا کر دے. بھئی 700 گنا، صرف 700 گنا نہیں، 700 گنا سے بھی زیادہ. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. وہ تو میرے رب کی رحمت شمار میں لائی ہی نہیں جا سکتی ہے. اور آئیے حضرات گرامی قدر، اور آؤ جہاں پر میں آپ کو لانا، ہر عمل کا ثواب لکھا جا رہا ہے، ہر عمل کا ثواب لکھا جا رہا ہے. روزہ بندے نے رکھا ہے، فرشتے ہر عمل کا ثواب لکھ رہے ہیں، ہر عمل ہر نیکی کا ثواب لکھا جا رہا ہے. اب بندے نے روزہ رکھ لیا، روزہ رکھنے کے بعد اب فرشتہ جب بندہ نماز پڑھتا ہے تو نماز کا ثواب فرشتے کو پتہ ہے، نماز کا ثواب لکھ دیا جاتا ہے. تلاوت کی جاتی ہے، تلاوت کا ثواب لکھ دیا جاتا ہے. صدقہ کیا جاتا ہے، صدقے کا ثواب لکھ دیا جاتا ہے. اب جب بندہ روزہ رکھتا ہے یہ فرشتہ رب کی عدالت میں عرض کرتا ہے، ربا اس بندے نے تیری رضا کے لیے روزہ رکھا ہے، اب بتلائیے تو صحیح نا اس کا اجر اور ثواب کتنا لکھنا ہے. کائنات کا شہنشاہ اعلان کر کے کہتا ہے، اور میرے فرشتوں پیچھے ہٹ جاؤ، میرے بندے نے میرے لیے جو روزہ رکھا ہے تمہارے پاس ایسی مشینری موجود ہی کوئی نہیں، تمہارے پاس ایسا کیلکولیٹر موجود ہی کوئی نہیں کہ تم میرے بندے کے ثواب کو اکاؤنٹ کر کے لکھ سکو. تمہارے رجسٹر بھر جائیں گے، تم میرے بندے کے اس روزے کا اجر اور ثواب شمار کر ہی نہیں سکتے. الصوم لی وانا اجزی بہ، یہ روزہ اس نے میرے لیے رکھا ہے اور میں اس کو جزا اپنی شان کے برابر خود عطا کروں گا. سبحان اللہ. اور آؤ ایک اور روایت میں آتا ہے، میں نے کہا صرف حدیثہ سنانی ہے، ایک اور روایت میں آتا ہے، الصوم لی وانا اجزا بہ، روزہ میرے لیے اور میں خود اس کی جزا ہوں. سبحان اللہ. اللہ کیا کہتا ہے؟ میں خود اس کی جزا ہوں، کہ میں اپنے بندے کو اس کی جزا کیا دوں. اب اس کا معنی کیا ہے؟ علماء نے معنی لکھا، توجہ رکھیے گا. بالکل خوشبو آ رہی ہے، خوشبو ان کے چہروں سے آ رہی ہے، خوشبو ان کے جسموں سے آ رہی ہے، خوشبو روزہ رکھنے کی وجہ سے ان کے لعاب سے آ رہی ہے، ان کی سانسیں معطر ہو چکی ہیں. بالکل ہمتن گوش ہو کر کے بیٹھیے، توجہ میری طرف رکھیے. حضرات گرامی قدر، میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اب اللہ کیسے روزے کی جزا کیسے ہے. جنت کے 8 دروازے ہیں، جہنم کے 7 دروازے، جہنم کے 7 دروازے، جنت کے 8 دروازے. کیا معنی ہے؟ معنی یہ ہے اللہ کی رحمت، جنت اللہ کی رحمت ہے، اور جنت کے 8 دروازے اللہ نے بنائے ہیں کہ اللہ کی رحمت اللہ کے غصے پر غالب ہے. جہنم کے 7 دروازے بنائے، جنت کے 8 دروازے بنائے ہیں. ان 8 دروازوں کے اندر ایک دروازے کا نام باب الریان ہے. میرے نبی فرماتے ہیں اس دروازے سے صرف روزے دار گزریں گے، جب روزے دار گزر جائیں گے اس دروازے کو بند کر دیا جائے گا. اب روزے دار جنت کے اندر پہنچ چکے ہیں، جنت کی نعمتوں سے لطف اندوز ہوتے رہیں گے. کائنات کا پروردگار پھر ان سے پوچھے گا، اور میرے بندوں بتاؤ تو صحیح، کوئی آپ کے دل میں خواہش تمنا کوئی آرزو ہے تو بتاؤ. یہ روزے دار عرض کریں گے، ربا ایسی کوئی تمنا نہیں، ایسی کوئی آرزو نہیں جو پوری نہ ہو.
گئی ہو، پھر کائنات کا شہنشاہ کہے گا او میرے بندو تم نے مجھے راضی کرنے کے لیے تمہارے سامنے پھل موجود ہوتے تھے لیکن تم پھل نہیں کھاتے تھے، پانی موجود ہوتا تھا، میری رضا کے لیے تم نے بھوک بھی پیاس اور بھوک کی شدت کو جو ہے وہ اور پیاس کی شدت کو یہ جو میری رضا کے لیے تم نے اہتمام کیا، تم نے مجھے راضی کرنے کے لیے تم بھوکے اور پیاسے رہے ہو، تم نے دنیا میں مجھے راضی کیا، اب میں تمہیں راضی کر رہا ہوں۔ اللہ اعلان فرمائیں گے میرے بندو تم مجھے راضی کرتے رہے، جاؤ آج میں اعلان کر کے کہہ رہا ہوں آج کے بعد میں تم سب سے راضی ہو گیا، اب کی بعد میں کبھی تم سے ناراضی نہیں ہوں گا۔ اللہ آپ سب سے راضی ہو جائے، اے اچھی آنکھوں آمین۔ اس دنیا میں سب سے بڑی نعمت اللہ کی رضا ہے کہ جنت جتنے ختم ہو جاندی ہے نا اس تو بعد اللہ سب تو بڑی نعمت عطا کر دے، اپنی رضا عطا کر دے۔ سبحان اللہ۔ اپنی رضا عطا کرنے کے بعد کائنات کے شہنشاہ پھر پوچھتے ہیں بتاؤ کوئی اور دل میں خواہش تمنا آرزو؟ کہا کوئی بھی نہیں۔ پھر میرے نبی فرماتے ہیں اللہ نور کے پردے ہٹا کر کے اپنے بندوں کو اپنا دیدار کر، سبحان اللہ، اپنے بندوں کو اپنا دیدار کروائے گا۔ اور یارو توجہ تو کیجئے، اے کاش آپ کے دل کی دھڑکن میں میری بات اترے، توجہ تو کیجئے۔ جس رب نے اس سورج کو بنایا، سورج دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں کمال کر دیا۔ جس رب نے چاند کو بنایا، چاند چمکتے تو پوری دنیا روشن ہو جاتی ہے۔ ارے بابا اور کسی کی کیا بات کروں، جس رب نے آپ کے اور میرے نبی سونے محمد مصطفیٰ کو بنایا کہ جس کو دیکھ کر کے لوگوں نے اپنی گردنیں کٹوا ڈالی، ارے وہ اتنا حسین و جمیل میرا سونا نبی، اور پھر جس نبی کو جس پروردگار نے بنایا اور پیدا فرمایا وہ کائنات کا پروردگار خود کتنا سونا ہوگا اور وہ خود کتنا پیارا ہوگا۔ روزے دار اپنے رب کی زیارت کریں گے، کہیں گے ربا اب نگاہیں ہماری ہوں، دیدار تیرا ہو، ساری نعمتیں جنت کی بھول جائیں گے، رب کا دیدار ہی کرتے رہیں گے۔ سبحان اللہ۔ اللہ اور میرے نبی کی حدیث آگئی، حضور علیہ السلام کی حدیث سنیے، آپ فرماتے ہیں، آپ نے فرمایا لِلصَّائِمِ فَرْحَتَانِ، اللہ روزے دار کو دو خوشیاں عطا کرتا ہے۔ پہلی خوشی یہ ہے اذا افطر فریحا، جب وہ روزہ افطار کرتا ہے نا پہلا گھونٹ پانی کا پیتا ہے، کھجور کھاتا ہے، اسے بڑی خوشی ہوتی ہے۔ روزے دار افطاری کے وقت بڑی خوشی ہوتی ہے۔ اور آپ فرماتے ہیں دوسری خوشی وَإِذَا لَقِيَ رَبَّهُ، جب روزے دار اپنے رب سے ملے گا اس کو تب بھی بڑی خوشی ہوگی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آئیے حضرات گرامی قدر، رمضان المبارک کی 12ویں خصوصیت آپ علیہ السلام نے فرمایا الصیام جنت من النار، یہ جو روزہ ہے نا روزہ یہ ڈھال ہے، ڈھال جہنم کے آگے ڈھال ہے۔ اب آپ کو معنی سمجھاتا ہوں، جب انسان قتل جب جنگ کے میدان کے اندر ہوتے ایک ہاتھ کے اندر تلوار ہوتی ہے، دوسرے ہاتھ میں ڈھال ہوتی ہے، ڈھال جو ہے وہ وار کو روکتی ہے۔ میرے نبی فرماتے ہیں جہنم کے آگے آپ کا روزہ ڈھال بن جائے گا، جہنم کی آگ آپ تک پہنچنے نہیں دے گا۔ سبحان اللہ۔ رمضان المبارک کی 14ویں خصوصیت آپ علیہ السلام نے 13ویں خصوصیت آپ نے ارشاد فرمایا وَمَنْ صَامُ يَوْمًا ابْتِغِي وَجْهِ اللَّهِ ختم لہو بہا داخل الجنہ۔ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، آپ فرماتے ہیں انسان نے روزہ رکھا ہوا رمضان المبارک کے اندر، روزے کی حالت کے اندر آ گیا موت کا فرشتہ اور روزے کی حالت کے اندر اس کی روح کو قبض کر کے لے کر کے چلا جاتا ہے۔ روزے کی حالت کے اندر جو انسان دنیا سے رخصت ہوتا ہے اللہ اس انسان کو جنت کا داخلہ عطا فرما دیتے۔ دعا فرمائے اللہ ہمیں بھی ایسی موت نصیب فرمائے۔ اور خوش نصیب کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں روزے کی حالت میں ہوتے ہیں اور بیت اللہ کا طواف کر رہے ہوتے ہیں اور احرام پہنا ہوا ہوتا ہے اور لبیک اللہم لبیک کی صدائیں زبان پر ہوتی ہے اور اللہ اپنے پاس بلا لیتا ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے اس شخص کو پھر وہ جو ہے غسل نہیں دیا جاتا اور اسی طرح اس کو پھر جو ہے وہ قبر میں دفنا دیا جاتا ہے کہ
کل قیامت والے دن یہ بندہ اسی حالت میں لبیک لبیک کہتا ہوا رب کی عدالت میں حاضر ہوگا۔ حضرات گرامی قدر، آئیے 14ویں خصوصیت، آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جب رمضان کا مہینہ آتا ہے فتحت ابواب الرحمہ، اللہ رحمت کے دروازوں کو کھول دیتا ہے، ابواب الجنہ، جنت کے دروازوں کو کھول دیے جاتے ہیں، جنت کے دروازوں کو بھی کھولا جاتا ہے، رحمت کے دروازوں کو بھی کھول دیا جاتا ہے، اور کائنات کا پروردگار خود آسمان دنیا پہ آ کر کے منادی کرواتا ہے، اعلان کرواتا ہے کہ یا باغی الخیر اقبل، اے نیکی کے اندر سبقت لے جانے والے اور نیکی کے کام کرنے والے، آجا آجا، نیکیوں کے اندر آگے بڑھتا چلا جا، نیکیوں میں سبقت لے کر کے چلا جا۔ کائنات کا شہنشاہ کہتا ہے اور نمازی اپنی نمازوں کو زیادہ کر دے، اور صدقہ اور خیرات کرنے والے اپنے صدقے کو زیادہ کر دے، اور سجود اور قیام کرنے والے اپنے سجدوں کو زیادہ کر دے، اپنے قیام کو لمبا کر دے، قرآن کی تلاوت کو زیادہ کر دے، میری عبادت میں زیادہ وقت گزار۔ کائنات کا شہنشاہ کہتے اور میرے بندے عبادت زیادہ کرنا شروع کر دے، میں نے اپنے رحمتوں کے دروازے کھول دیے، میں نے اپنی جنتوں کے دروازے کھول دیے، میں نے جہنم کے دروازوں کو بند کر دیا، میں نے شیاطین کو جکڑ دیا، اب تجھے کوئی روکنے والا نہیں ہے، نوافل زیادہ کر دے۔ کائنات کا شہنشاہ کہتا ہے آہا نفل ادا کر، نفل ادا کرے گا سنت کا ثواب ملے گا، سنت ادا کر، سنت ادا کرے گا فرض کا ثواب مل جائے گا، فرض ادا کرے گا 27 گنا زیادہ اجر عطا کر دوں گا۔ آجا پیکی جی پیکی دے، موسم بہار ہے، اور آؤ کائنات کا پروردگار ایک اور منادی کرواتا ہے، اعلان کرتا ہے یا باغی الشر اقصر، یا باغی الشر، او میرے باغی، او میرے دربار میں حاضر نہ ہونے والے، 11 مہینے گزر گئے تجھے، 11 مہینے تو میرے دربار میں حاضر نہیں ہوا، 11 مہینے ہو گئے تیری آنکھ سے آنسو نہیں بہا، 11 مہینے ہو گئے شیطان کے کہنے پر زندگی گزارنے والے، تو نے میرے دربار میں حاضر ہو کر کے توبہ نہیں کی، 11 مہینے ہو گئے تجھے میری بغاوتیں کرتے ہوئے۔ کائنات کا شہنشاہ کہتا ہے او میرے باقی اب تو بس کر جا، اب تو گناہوں کو چھوڑ دے، اب تو آجا میرے دربار میں حاضر ہو جا، آ کر کے مجھ سے معافی مانگ لے، آ کر کے قیام کر، روزے رکھ، میں تیرا پروردگار اعلان کر کے کہتا ہوں رمضان کے مہینے کے روزے رکھنا تیرے کام ہے، آنکھوں سے آنسو بہا کر کے معافی مانگنا تیرا کام ہے، تیرے پچھلے سارے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کرنا مجھے رب رحمان کا کام ہے۔ اللہ اعلان کر کے کہتا ہے آجا، اب تو آجا، اب تو وقت ہے، اب تو آجا، آ کر کے معافی مانگ لے، اور آؤ حضرات گرامی قدر، یہی وقت ہے، رب کعبہ کی قسم پتہ کوئی نہیں پھر زندگی میں رمضان آئے گا کہ نہیں آئے گا، معلوم کوئی نہیں کہ پھر موقع ملے گا کہ نہیں ملے گا، ابھی وقت ہے، ابھی وقت ہے۔ آپ بڑے خوش نصیب لوگ ہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کی زندگی میں ایک مرتبہ پھر آپ کو رمضان کا مہینہ عطا فرمایا ہے، اور آئیے حضرات گرامی قدر، میں یہیں پر چونکہ باہر گرمی کی شدت ہے، یہیں پر اپنی بات کو ہم اختتام کرتے ہیں، اور آئندہ خطبہ یہیں سے پھر آغاز کریں گے۔ کائنات کا پروردگار آپ سب کا حامی و ناصر ہو، اللہ ہمیں اس مہمان مہینے کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہماری آنکھوں سے وہ آنسو بہیں کہ کائنات کا پروردگار ہم سب سے راضی ہو جائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔